نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ ایک گناہگار ہے، اس نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، وہ مغفرت سے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ اس کو بخش دے گا۔ جب تک دنیا میں اس کی زندگی ہے تو اللہ پاک اس کو بخشتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری عمر کتنی ہے۔ شاید 5 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد موت آ رہی ہو۔ اس لیے جس وقت اس بات کو بندہ جان لے اور محسوس کرے کہ اللہ پاک مجھے بخشتا ہے تو فوراً اس کو رجوع کرنا چاہیے اپنے رب کی طرف، اور رجوع کا طریقہ توبہ ہے، اور توبہ لفظ کے معنی ہی عربی زبان میں رجوع کے ہیں۔ توبہ کے معنی ہی رجوع ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو بندہ کو اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ بندہ کو اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میری اصلاح ہوگی۔ یہ 10 سال 15 سال 20 سال گزر گئے، یہ کہتا ہے میری اصلاح نہیں ہوتی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تیرے دل میں تجھے اللہ جل شانہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ میری اصلاح ہو سکتی ہے، آپ اس کے لیے قدم اٹھائیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی نتیجہ ہو وہ اللہ جل شانہ دنیا میں دے سکتا ہے۔ ہاں تکوینی امور ہے، یہ الگ بات ہے، تکوینیات، لیکن جو چیزیں مونږ سو زله ویلي چې ماشومان مه راولئ، دا ماشومان چې تاسو سره نشته نه په دې بیان پوهیږي او نه تاسو پرېږدي، یو بل سره انګتې چې ماشوم په دې نه پوهیږي چې هغه ته څوک وینا کوي که نه، همیشه ویلی کېږي دا، لیکن په دې جمع کې اوس ماشومان ډېر زیات دي، نه تا پرېږدي نه په خپله پوهیږي، په یو ټکي نه پوهیږي، ځکه چې دا بیان دا خو هغه آسان بیان نه دی، په دې عوام خلق هم پوهېدل ګران کار دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ سے کسی وقت بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جدوجہد برقرار رکھے، مسلسل رکھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک دوسرا بزرگ اس کے قریب ہوا خانہ کعبہ کے طواف میں، وہ کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک، اور اوپر سے اس کو غیبی آواز آ رہی تھی لا لبیک ولا صادق، تیری لبیک کوئی بھی قبول نہیں۔ پھر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، وہ کہتا ہے تیری کوئی لبیک قبول نہیں۔ تو یہ بھی بزرگ تھا، اللہ جل شانہ اس کو بھی سناتا تھا، یہ اس کے قریب ہوا کہ بھئی تو لبیک کہتا ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے لا لبیک، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ اتنے سال ہو گئے مسلسل میں آتا ہوں اور مجھے یہ آواز آتی ہے، لیکن میں مایوس نہیں ہوں، اور اس کے انتظار میں ہوں کسی وقت بھی وہاں سے آواز آ جائے کہ لبیک، تیری حاضری قبول ہوئی۔
پھر اس کے بعد آواز آئی کہ تیری حاضری قبول ہوئی۔ تو بہرحال انسان کا کام یہ ہے لگا رہے، اندر یا میں تراشو میں خراش، تا دمے آخر دمے فارغ مباش۔ اسی راہ میں، دین اسلام میں، صراط مستقیم میں، ہدایت کے راستے میں، اصلاح کے راستے میں کوشش کرنی چاہیے۔ میں تراش ہوں میں خراش۔ بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو اٹھتا ہے، ایک قدم دو قدم لیتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے۔ میدان کے اندر کبھی آدمی دوسرے دشمن کو زخمی کرتا ہے، کبھی یہ زخمی ہو جاتا ہے، لیکن بہادر شخص کا کام یہ ہے کہ زخمی ہو کر وہ میدان سے بھاگے نہیں، بلکہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹا رہے، اس لیے کہ دشمن سے میدان میں بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کافر اور مشرک کیوں نہ ہوں، اگر وہ حق کا متلاشی ہے تو اللہ جل شانہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ کافر اور مشرک اگر حق کا متلاشی ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو اسلام تک پہنچائے گا، وہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ جل شانہ کی طرف جو چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جاہدوا کا قید ہے، اور جاہدوا جہد سے ہے، اور جہد کے معنی ہے مشقت۔ جو ہمارے بارے میں، ہم تک پہنچنے میں، ہمارے ساتھ موصول ہونے میں، ہمیں پا لینے میں مشقتیں جھیلتا ہے، اٹھاتا ہے، تو لنہدینہم سبلنا، اللہ پاک کا ارشاد ہے ہم اس کے لیے راستے کھول لیتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ حدیث مبارک میں آتا ہے، اور صحابی کا واقعہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن سے غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کیا جائے تو یہ صحابی ہیں جس کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہ خندق کو دی جائے۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد کچھ پتریلی زمین ہے، کچھ باغات ہے، وہاں سے دشمن نہیں آ سکتا، ایک طرف کھلا میدان ہے، وہاں خندق کو دی جائے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے اسی رائے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، چونکہ یہ عجمی ہے، یہ فارسی ہے، عربی نہیں ہے، اس کی زبان فارسی تھی، یہ ایران کے ہیں، چونکہ ان کے رشتہ دار نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہے، اہل بیت سے اس کا تعلق ہے۔ کتنی بڑی سعادت کہ ایک اجنبی شخص کو سید الرسل، خاتم النبیین، افضل البشر، مخلوق میں سب سے افضل، بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہ یہ کہے کہ ان کا تعلق ہمارے سے، ہم اہل بیت سے اس کا تعلق ہے، اور اجنبی شخص کو، فارسی کو۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جنت جن کا مشتاق ہے، جنت انتظار کر رہی ہے کہ وہ کب آئیں گے۔ ایک عمار ہیں اس میں، اور ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اشتیاق میں ہے جنت، کب آئیں گے وہ۔ یہ صحابی، ان کے اسلام لانے کا واقعہ، اس نے کتنی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائی، آپ اندازہ لگائیں اس واقعے سے۔ اس نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، کہ وہ خود بھی صحابی ہیں، ان کو یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے پوچھا ہوگا، انہوں نے واقعہ سنایا کہ میرا اصل وطن وہ اصفہان ہے، اور اصفہان ایران میں ہے، اور فرمایا کہ اصفہان کے مضافات میں گاؤں ہے جے، میں جے کا رہنے والا ہوں، اور وہاں اس زمانے کے اندر مذہب جو تھا وہ آتش پرست تھے، یعنی آگ کو پوجتے تھے، مجوس بھی اس کو کہتے ہیں، آتش پرست۔ ان کے ہاں گھروں میں الگ
اور ایک خاص قسم کے عبادت خانے ان کے بنائے ہوئے تھے، ان میں الگ آگ جلتی تھی، اور وہ آگ ان عبادت خانوں میں بجھتی نہیں تھی دن رات۔ اس کے لیے ان کا جو خاص آدمی ہوتا تھا، جس کو خاص صوفی کہتے تھے اور خاص مجاور، وہ اس آگ کو جلاتا تھا، وہ جلتی رہتی تھی، بجھنے نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے، الیاذ باللہ۔ پھر آگ کو وہ سجدے کرتے تھے۔ عجیب خدا ہے کہ خود جلائے تو جلے زندہ رہے، اگر کوئی اس کو نہ جلائے تو پھر مر جائے۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب مجوس تھا، میں اصفہان کا جے کے علاقے کا رہنے والا ہوں، میرا باپ اس علاقے کا سردار تھا اور اس کی بڑی زمین اور بڑی جائیداد تھی۔ مجھ سے میرے باپ کی بڑی محبت تھی، انتہائی محبت تھی، کوئی اور مخلوق میں اس کو اتنا پیارا نہیں تھا جس طریقے سے میں۔ اور میرے باپ نے میری تربیت ایسی کی تھی جس طریقے سے لڑکی، کمواری لڑکی کی تربیت کی جاتی ہے گھر میں، لکه څنګه چې په کور کې د پیغلې جینۍ سړی خیال ساتي، دغسې پلار دیوی زما خیال ساتل، زه به بهر نه پرېږم چا سره لکان سره۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں جب تھوڑا سا جوان ہوا تو میرے والد نے کہا کہ گھر کے اندر جو ہمارے عبادت خانے میں آگ ہے تم جلاؤ، تو میں اس میں بڑا ماہر ہوا، میں اس کو جلاتا تھا۔ ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے کہا کہ کچھ مرمت ہے گھر کے اندر، کچھ تعمیر ہے، میں اس میں مشغول ہوں، اور تم چلے جاؤ اپنی زمین اور کھیتوں کی طرف، اس کی خبر لو اور فلاں فلاں کام کر کے آؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا تو میرے لیے اپنا علاقہ ایسا تھا جس طریقے سے مسافر اور پردیسی، اس لیے کہ میں گھر سے باہر مجھے باپ جانے نہیں دیتا تھا۔ میں عیسائیوں کے گرجے کے پاس سے گزرا تو وہاں سے بڑی پیاری آواز آ رہی تھی، میں اندر جھانکا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عیسائی عبادت کے اندر مشغول ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں اور یہ آواز ان کی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نماز بہت پسند آئی، میں اندر گیا اور ان کو دیکھتا رہا، پھر ان کے پاس بیٹھا، پھر ان سے بات چیت میں نے کی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ میرے والد نے میرے پیچھے آدمی دوڑائے کہ دیکھو وہ کہاں غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں کہیں نہیں ملا، جیسے ہی سورج غروب ہوا، اندھیرا ہوا تو مجھے پتہ چلا، پھر میں وہ زمین کی طرف اور جائیداد کی طرف نہیں گیا بلکہ سیدھا گھر آیا۔ باپ نے جب مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ کہاں گئے تھے بیٹا، پورا دن میں نے تمہیں بھیجا، تم کہاں گئے تھے؟ تو اس نے سچ سچ کہا کہ میں گیا وہاں گرجا تھا، عیسائیوں کو اس طریقے سے دیکھا، پورا واقعہ سنایا، اور مجھے ان کا دین بہت اچھا لگا، میں ان کے پاس رہا۔ باپ نے کہا کہ نہیں، میرا اور ہمارے آباء و اجداد کا جو دین ہے آتش پرستی، یہ سب سے اعلیٰ دین ہے۔ مونږ سره مرګره او طالب مدرسه کې سبق ہوئے، هغه ہر یو زما د غړه کې خوان خره، ہر ایک کہتا ہے کہ میرے گلے کا ذائقہ اچھا ہے۔ تو ہر شخص اپنے دین کو اچھا سمجھتا ہے۔ ہندو کہتے ہیں ہمارا دین اچھا ہے، سکھ کہتے ہیں ہمارا دین اچھا ہے۔ اس لیے آپ کے پاس کوئی ہندو بیٹھے اپنے مذہب کی تعریف کرے، سکھ بیٹھے، یہودی بیٹھے، تو کبھی ان کی باتوں میں نہیں آنا، کوئی بھی اپنے دین کو برا نہیں کہے گا۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں، جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی بات مانیں، سب کا دین اسلام ہے۔ البتہ شریعتیں بعض مسائل، بعض احکام اور جزئیات میں تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن اصولی باتیں تمام پیغمبروں کی ایک ہے، اور اس کو دین اسلام کہتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے۔ اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے وہ ابھی تک محفوظ ہے، قرآن پاک کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں۔ اب بعض لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو آج کل احادیث کا انکار کرتے ہیں، بخاری پر اعتراض، مسلم پر اعتراض، ترمذی پر اعتراض، اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے جس طریقے سے دین اس کے باپ کا ہے، حالانکہ دین تو اللہ کا ہے۔ بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اگر اس کا انکار کیا جائے تو دین آپ کے پاس نہیں رہے گا۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کے لیے راستہ کھولتے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں قرآن کی تفسیر بیان کریں اور لوگ ہماری باتوں میں آئیں. یہ اپنے آپ کو خدا اور رسول بنائے ہوئے ہیں اور مقصد نہیں ہے. اس لیے کہ جب بخاری میں حدیث پر اعتراض کرو گے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو دوسری ساری کتابیں تو کسی درجے میں بھی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ بخاری آج کل سب پوری دنیا کے اندر سب پر آگے مانا جاتا ہے. اب جب احادیث نہیں رہی، تفسیر حدیث سے نہیں کرو گے تو پھر اپنی منمانی کی تفسیر ہوگی. زید قرآن کی اپنی تفسیر کرے گا، بکر اپنی کرے گا، عمر اپنی کرے گا، سب کی تفسیر الگ الگ ہوگی. تو جتنے دنیا میں لوگ رہتے اتنی پارٹیاں ہوگی، تو سارے کے سارے ایک دوسرے کے پیچھے چلیں گے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مجھے لوگ پیغمبر بنائیں، اگرچہ وہ بظاہر پیغمبری کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے اس لیے کہ وہ معنی اپنے بیان کرتا ہے. تو رسول اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو باپ کہتا ہے کہ ہمارا دین سب سے اعلیٰ ہے. تو انہوں نے پھر جواب دیا، یہ چونکہ باپ کو بہت پیارے تھے. میں نے کہا کہ نہیں، وہ دین بہت اچھا ہے جو میں نے دیکھا، اس میں نماز ہے، اس میں یہ ہے. کہتے ہیں کہ جب باپ نے دوبارہ میری بات سن لی تو مجھے زنجیریں باندھ لی میرے پیروں میں اور مجھے کہا کہ آئندہ باہر نہیں جانا. اس کے بعد میں رہا. ان لوگوں سے میری بات ہوئی تھی، ان کو میں نے کہا تھا کہ تمہاری اصل جگہ کون سی ہے ان عیسائیوں سے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اصل جو ہمارے بڑے لوگ ہیں مذہب کے وہ شام میں ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کہیں شام کے لوگ یہاں آ جائے مجھے بتلا دینا کہ میں ان کے ساتھ چلا جاؤں. کہتا ہے کہ میں گھر میں تھا کہ اچانک کوئی آیا، اس نے کہا کہ شام سے تجارتی قافلہ آیا ہے، اگر تو جانا چاہتا ہے وہ آپ آ جائیں. اس نے کہا کہ جس وقت وہ لوگ اپنا مال بیچیں اور جو سامان لینا چاہے لے لیں، اور جس دن جانا چاہتے ہو اسی دن مجھے اطلاع کر دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ دن جب آیا تو وہ لوگ میرے پاس آ گئے، میں نے ساری زنجیریں کھول لی اور چلا گیا ان کے ساتھ شام گیا. اس علاقے میں پہنچ کر وہاں میں نے پوچھا کہ تم میں سب سے بڑا آدمی، اس مذہب کا جاننے والا، سب سے افضل کون ہے؟ تو اب دیکھیں ایران سے یہ شام گیا ہے قافلے کے ساتھ اور صرف حق کی تلاش میں گیا ہے. وہاں میں نے جب پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا جو پادری ہے یہ بڑا آدمی ہے. کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور اس پادری صاحب سے میں نے کہا کہ میں آپ کا مذہب سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے پاس آ کر نماز پڑھوں گا جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں، اور میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے اس گرجے کی خدمت کروں گا جس طریقے سے خدمت مجھ سے لینا چاہے، لیکن میں اس مذہب کو سیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں ان کے پاس ہو گیا تو وہ لوگوں کو صدقے کی ترغیب دیتا تھا کہ صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو. جو لوگ صدقہ دیتے تھے تو اس کے لیے دیتے تھے کہ تم فقراء میں تقسیم کرو، تو وہ کہتے سارا کا سارا اپنے پاس رکھتا تھا. اللہ بچائے جس طریقے سے کوئی شخص مدرسے کے نام پر چندہ جمع کرے اور گھر میں الماری اور برتن اس سے خریدے، مسجد کے نام پر چندہ جمع کرے اور بجائے مسجد پر لگانے کے اپنے ہاں لگائے. آج کل لوگ کس مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اور اگر کوئی مسجد بنائے مسجد پر خرچ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے. میں نے بڑے بڑے آدمیوں سے سنا کہ تیرے پاس یہ پیسے کہاں سے آ گئے. پرسوں امریکہ کا ایک شخص بہت بڑا ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ میں تو اب تک یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ مسجد تم خود بنا رہے ہو، تیرے پاس یہ پیسے کہاں سے ہے. میں نے کہا میں جس جگہ بیٹھا ہوں وہاں کنواں میں نے کھودا ہے، وہاں سے سونا نکلتا ہے وہ لگاتا ہوں. تو اللہ کے بندو، اگر مسلمان پیسے دے وہ اپنی جگہ پر آدمی لگائے، صرف کرے اور اس سے مسجد بن جائے الحمدللہ، اور یہ اللہ بناتا ہے، تو تب بھی تم اعتراض کرتے ہو، گمان کرتے ہو، بدگمانی. اور اگر نہ لگائے اپنے پیٹ میں ڈالے تب تو واضح بات ہے. تو کسی حالت میں بھی یہ لوگ انسان کو چھوڑتے نہیں ہے، اس لیے کام کرنا چاہیے. اب یہ کہ آدمی اس کو چھوڑ دے، نہیں.
میں نے کہا میرے پاس نہ دکان ہے، نہ میری تنخواہ ہے، نہ میری جائیداد ہے، نہ میری مارکیٹ ہے. میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تھوڑی سی زمین تھی، وہاں اس گھر کے لیے ہم نے زمین لی، وہ زمین بیچ تھی، تو اب چند کنال زمین ہے، باقی ہم نے بیچ دی ہے، وہ بھی نہیں، وہ بھائیوں کے پاس ہے. والدہ الحمدللہ زندہ ہے، تو والد صاحب کی میراث بھی تقسیم نہیں ہوئی. وہ بھی ابھی والدہ کے پاس ہے، سارا آمدن اس کے پاس آتا ہے. سب بھائی خوش ہیں، جس طریقے سے والدہ چاہے تقسیم کرتی ہے. تو اس نے کہا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو پادری تھا وہ صدقہ اپنے پاس جمع کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے سونے چاندی کے 7 مٹکے بھر دیے اور وہ چاٹے ڈکے گئے. کہتے ہیں کہ وہ مجھے بہت برا لگتا تھا، لیکن کیا کرتا. کہتے ہیں کہ جب وہ اس کی آخری وقت ہو گیا، وہ مر گیا. جب مر گیا تو اس کے لوگ آ گئے عیسائی، انہوں نے کفن دفن کا انتظام کیا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تمہارا آدمی بہت برا آدمی تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا برا آدمی تھا. تو میں نے کہا کہ یہ جو صدقے کی ترغیب تمہیں دیتا تھا وہ سارا کا سارا مال یہ خود لیتا تھا. انہوں نے کہا تیرے پاس کیا علم ہے اس بات کی کہ وہ خود لیتا تھا. میں نے کہا میں تمہیں دکھاؤں. تو چونکہ میں اس کا شاگرد تھا خاص، اس لیے میں ان کو لے گیا وہاں. جو 7 مٹکے تھے وہ میں نے دکھائے کہ دیکھو. وہ حیران ہو گئے. تو انہوں نے اس کو بجائے دفنانے کے، کہتے مردہ لاش سولی پہ چڑھایا اور پتھروں سے اس کو سنگسار کیا. پھر اس کے بعد جب یہ قصہ ختم ہوا تو انہوں نے دوسرا آدمی بنایا اپنا بڑا مذہب کا مذہبی پیشوا. جو دوسرا بنا تو وہ نیک آدمی تھا. یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے، تفصیلی دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے. بخاری کے اندر ہے. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 12، 13، 19 کے درمیان لوگوں کے ہاتھوں میں گیا ہوں. اس نے اس کے پاس بھیجا، اس نے اس کے پاس بھیجا. اس کو عمر اللہ جل شانہ نے ایک قول میں 2.5 سال 2.5 کال عمر، اور دوسرے قول میں 3.5 سال. اس زمانے میں بھی عمر اتنی تھی جتنی اب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی. ابوبکر صدیق کی عمر مبارک 63 سال تھی. حضرت عمر فاروق کی عمر مبارک 63 سال تھی. تو اتنی عمر ہوتی تھی، لیکن اس کی 250 سال یا 350 سال عمر. اب آپ اندازہ لگائیں گے، یہ مر گیا پھر دوسرے کے پاس آ گیا. کہتے یہ دوسرا جو تھا یہ اچھا آدمی تھا، یہ جس طریقے سے کہتا اسی پر عمل کرتا. اس کے پاس میں رہا، میں اس سے بڑا خوش تھا. جب اس کا آخری وقت ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب تو آپ جا رہے ہیں اور دنیا سے جانے والے ہیں، مجھے آپ نصیحت کیجئے کہ میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں. تو اس نے کہا کہ بیٹا اس وقت اس علاقے کے اندر پورے مذہب پر عمل کرنے والا کوئی نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دین اسلام پر پورے عمل کرنے والے اگر مسلمان بن جائے تو وہ پوری دنیا پر غالب آئیں گے. پورے عمل کرنے والے نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی بھی عیسائی نہیں، عیسائی تھے لیکن پورے دین پر عمل کرنے والے نہیں تھے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین پر عمل کرو. تو اس نے کہا کہ پورے دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ایک شخص ہے لیکن بہت دور ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ میں جاؤں گا ضرور. اس نے کہا کہ موصل میں ہے. موصل آج کل بھی موصل ہے اور یہ علاقہ شمالی عراق میں واقع ہے، عراق کے شمال میں. کہتے ہیں کہ میں اس کے مرنے کے بعد وہاں آیا، پوچھتے پوچھتے اس آدمی کے پاس پہنچا جس کا اس نے جو ہے وہ نشانی اور پتہ دیا تھا. اس سے میں نے کہا کہ میں فلاں آدمی کے پاس تھا، بہت اچھا آدمی تھا، وہ مرنے والا تھا. میں نے اس سے پوچھا تو اس نے آپ کا پتہ دیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے پاس رہوں گا. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ موصل کا آدمی بہت نیک آدمی تھا. موصل کا آدمی بہت اچھا آدمی تھا. وہ اس کے پاس میں رہا. کہتے ہیں کہ وہ بھی اس کی بھی زندگی ختم ہوئی. اس کے انتقال کا وقت ہوا، مرنے والا تھا. تو میں نے اس سے کہا
کہ مجھے تو اس آدمی نے آپ کے پاس بھیجا تھا، شام والے نے، وہ اچھا آدمی تھا، آپ اچھے آدمی تھے، میری زندگی آپ کے ساتھ وقت جو گزرا بہت اچھا گزرا، اب جب آپ جائیں گے تو میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ یہاں اس علاقے میں کوئی اس دین پر پورا عمل کرنے والا نہیں ملے گا، آپ کو ایک بندہ میں بتاتا ہوں وہاں ہے، نصیبین میں، نصیبین یا نصیبین کے علاقے میں چلے جائیں، یہ بھی عراق میں ہے لیکن جنوبی عراق میں۔ کہتے جب ان کا انتقال ہوا تو میں نصیبین آ گیا، اس آدمی سے ملا جس کا مجھے اس نے پتہ دیا تھا۔ یہ آدمی بھی بہت اچھا آدمی تھا، میں اس کے پاس رہا، جو کہتا تھا اس پر عمل کرتا تھا، نیک آدمی تھا، اس کے پاس رہا۔ اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی عمر 250 سال تھی، تو ان کے سامنے بہت سارے مرے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ بہت اچھے آدمی تھے، اور مجھے تو شام والے نے موصل والے کے پاس بھیجا، وہاں نے انہوں نے آپ کے پاس بھیجا، اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اب آپ مجھے بتائیے میں کس طرف جاؤں؟ اس نے کہا کہ اس وقت یہاں پر کوئی اس مذہب پر عمل کرنے والا نہیں ہے پورا، آپ عموریہ میں جائیں۔ عموریہ بھی ایک علاقہ ہے، کہتے کہ ان کے انتقال کے بعد میں عموریہ گیا، وہاں گیا، وہاں اس شخص سے ملاقات ہوئی، وہ بھی اچھا آدمی تھا۔ اس کے انتقال کا وقت ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے شام والے نے موصل والے کے پاس بھیجا تھا، وہاں نصیبین والے کے پاس، اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، ابھی آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ بتائیے میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ اب کوئی نہیں رہا سوائے اس کے کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، وہ اس وقت دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں، وہ عرب قوم میں سے ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اور وہ ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، اور اس کی جائے پیدائش عرب میں ہوگی، اور وہ ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جو کھجوروں والا علاقہ ہے، مدینہ منورہ، اور وہ دو پتریلی زمینوں کے درمیان میں ہے۔ پتریلی زمینیں، اب آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو ایسے کالے پتھر دیکھیں گے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، ایک طرف مشرق کی طرف بھی، اس طرف بھی حرہ ہے، کالی پتھروں والی زمین ہے، مغرب کی طرف بھی ہے، ایک کو حر شرقیہ، دوسرے کو حر غربیہ کہتے ہیں، بیچ میں مدینہ منورہ ہے اور باغات تھے اس زمانے میں۔ اور اس پیغمبر کی علامت یہ ہے کہ وہ مکہ سے ہجرت ایسے علاقے کی طرف کرے گا، اس کی نشانیاں انہوں نے بتائی، اور موٹی موٹی نشانیاں اس کی یہ ہیں کہ جب آپ اس کو صدقہ دیں گے تو وہ صدقہ نہیں لے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ دیں گے تو ہدیہ خوشی سے وصول کرے گا، اور اس کے دو شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے، نشانی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر وہ مہر نشانی تھی۔ یہ علامتیں بتائیں، ان کا انتقال ہوا۔ یہ کہتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہ میرے پاس اس وقت کچھ گائے اور کچھ بکریاں جمع ہوئی تھی، میں حیران تھا کہ اس علاقے میں کیسے پہنچوں گا۔ میں لوگوں کو بتاتا رہا کہ اگر عرب سے کوئی تجارتی قافلہ آیا ہو تو مجھے بتا دینا، تو بنو کلب قبیلہ ہے عرب کا، وہاں کے کچھ لوگ آئے تھے تجارتی، میں ان سے ملا، ان سے میں نے کہا کہ میرے پاس مال مویشی ہیں، میں تمہیں وہ سارے کے سارے دوں گا لیکن اس شرط پر کہ تم مجھے وہاں پہنچاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے چلتا کر دیا قافلے کے ساتھ۔ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقہ جس کو وادی القرا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب وادی القرا میں آیا، ان کے قافلے والوں نے وہاں تک پہنچا دیا، وہ بھی کھجوروں کی زمین تھی، وہاں قافلے والوں نے مجھے غلام بنا کر اس ایک یہودی کے اوپر بیچ دیا۔ انہوں نے ظلم یہ کیا کہ ایک طرف میں نے گائے بھی دی اور بکریاں بھی دی، اور دوسری طرف کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اس یہودی پر بیچ دیا۔ تو میں جب علاقے کو دیکھ رہا تھا تو اس میں کھجوریں تھی، تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی علاقہ ہو، لیکن میرا دل پورا مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن اس یہودی کے پاس مدینہ منورہ سے ایک دوسرا یہودی آیا، بنو قریظہ قبیلے کا، وہ اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ یہ غلام میرے اوپر بیچ دو۔
تو اس نے مجھے مدینہ کے یہودی پر بیچ دیا۔ اس لیے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، مناقب میں مغازی سے پہلے، بالکل مغازی سے پہلے والے آخری صفحے کے اوپر ہیں، حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں بضع عشر من رب الى رب، میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، یعنی تقریباً 12-13 آدمیوں کے ہاتھوں میں منتقل ہوا ہوں۔ وہ شخص مجھے مدینہ منورہ لے آیا۔ مدینہ منورہ جب لے آیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی تھی اور آپ کو نبوت بھی ملی تھی، مکہ مکرمہ کے اندر تھے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ میں مالک کے کام سے فارغ نہیں ہوتا تھا، وہ مجھ سے بہت زیادہ کام لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک کھجور میں درخت میں چڑھ گیا تھا، کچھ کام کر رہا تھا، تو میرا مالک کھجور کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، میں اوپر ہوں۔ اچانک میرا جو مالک تھا اس یہودی کے پاس اس کا چچا زاد بھائی آیا اور اس نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان بنو قیلہ کو غارت کرے، ان کو تباہ کرے۔ ایک شخص آیا ہے مکہ سے قباء میں اور اس کے ارد گرد سارے جمع ہو گئے ہیں، وہ پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں۔ اس کا مراد بنو قیلہ سے اور اوس اور خزرج تھے۔ مدینہ میں 2 بڑے قبائل تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج، اور یہ دونوں ایک ہی دادا کے اولاد تھے، لیکن پھر ایک کا نام اوس بن گیا، ان کا بڑا اوس تھا، اور دوسرے کا نام خزرج، اور دونوں کی ایک ماں تھی جس کا نام قیلہ تھا۔ تو یہ دونوں قبیلے مدینہ منورہ میں یہودی ان کو بنو قیلہ کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس یہودی نے اسے کہا کہ بنو قیلہ کو اللہ تعالیٰ غرق کر دے، تباہ کر دے۔ ایک شخص آیا ہے قباء میں، وہ کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، اور سارے اس کے پاس ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے سنا تو میرے اوپر کب کبھی تاری ہو گئی، ٹھنڈا بخار آ گیا، اور قریب تک کہ میں درخت سے گر جاؤں۔ کبھی خوشی سے بھی انسان کو بخار آتا ہے، اور یہ خوشی والا بخار تھا، اس لیے کہ یہ اس انتظار میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں گرنے والا تھا، لیکن میں آرام سے کوشش کی اور نیچے اترا۔ تو اس شخص میں نے کہا تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ میرا جو مالک تھا اس نے مجھے ایک مکہ دیا اور مجھے کہا تیرا اس سے کیا کہا، جا اپنا کام کر۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے آپ کو میں پوچھتا تھا کہ یہ کیا باتیں کر رہا تھا، اس کو سمجھایا نہیں، لیکن بہرحال اس نے برا مانا۔ کہتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوا، میرے پاس کچھ چیزیں جمع تھی کھانے کی، میں اس کو لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آدمی اتنی شدت سے انتظار کر رہا ہو، وہ کیسی اب کی زیارت کا مشتاق ہوگا۔ اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کہاں سے کہاں یہ آدمی گیا ہے، ایران سے کس کس جگہ حق کی تلاش میں، لیکن اللہ پاک پہنچاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں قباء پہنچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے وہ کھانے کی چیزیں پیش کی، کھجورے تھی یا جو کچھ تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بہت اچھا آدمی لگ رہے ہیں اور آپ کے ساتھی بھی، تو آپ بھوکے بھی ہیں، میری طرف سے یہ صدقہ قبول کر لیں، آپ خود بھی کھائیں، ساتھیوں کو بھی کہہ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کر رہا۔ میں نے دل میں کہا کہ ایک نشانی ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر ابن عوف قبیلے یعنی قباء سے مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ آ کر پھر میں نے کچھ جمع کیا تھا کھانے پینے کی چیزیں، تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں نے کہا لیجئے، میں آپ کے اکرام میں آپ کے سامنے ہدیہ پیش کرتا ہوں، آپ اس کو قبول کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، فوراً میرے ہاتھ سے لیا کہ ٹھیک، خود بھی کھائے اور صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ میں نے کہا 2 نشانیاں ہو گئی، دل میں کہا۔ تیسری یہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ تھا، اس جنازے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے تھے۔ جس طرح آج کل بقیع ہے، اس زمانے میں بھی اموات وہاں پر دفن ہوتی تھی۔ 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں بقیع میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں پہنی ہیں، ایک نیچے ایک اوپر، اور تشریف فرما ہے۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چلا گیا، کمر کے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے،
اللہ کے پیغمبر تھے، سمجھ گئے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانوں سے چادر نیچے کی، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے میں گیا تھا وہ سمجھ گئے. تو میں نے مہر جو ہی دیکھا میں اس کے اوپر گر پڑا اور اس کو چومنے لگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس وقت یہ مسلمان ہوا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ سلمان کاتب مولا او کما قال علیہ السلام، اپنے مولا سے کتابت کر کے اپنے آپ کو آزاد کرو. کتابت اس کو کہتے تھے کہ مولا اور غلام کے درمیان میں لکھت ہوتی تھی، تحریر. اس میں یہ لکھا جاتا کہ اتنی مدت میں مجھے اتنے پیسے دو، تو آزاد ہے. تو اس غلام جب حضرت سلمان نے مولا سے کہا، یہ بڑے ذہین بڑے کام کرنے والے آدمی تھے، تو وہ چھوڑتے نہیں تھے. اس نے کہا کہ ایشور میں چھوڑوں گا کہ 300 کھجور کے درخت اس کو لگاؤ، یعنی کاش کرو. جب وہ سارے لگ جائیں اور پل لے آئیں تو پھر تم آزاد ہو، اور اس کے ساتھ 40 اوقیہ سونا مجھے دو. 40 اوقیہ سونا کئی سیر تقریباً من کے قریب بنتا ہے. تو یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ میں آزادی مشکل ہے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کہ اس یہودی نے مجھے کہا کہ 300 کھجوریں کاشت کرو گے، جب وہ لگ جائیں پھل لے آئیں اور 40 اوقیہ سونا لے آؤ تو تب آزاد ہو. اب یہ میں کہا کس طریقے سے؟ اور ظاہر ہے کہ کھجوروں کے درخت جو ہے وہ 90 سال پھل لاتے ہیں، جب لگ جائے 300 بہت زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی فکر نہیں کرنا. پھر صحابہ سے کہا کہ اس کے ساتھ تعاون کرو. تو کہتے ہیں صحابہ کرام نے، کس نے 30 پودے کھجور کے، کسی نے 20، کسی نے 15، کسی نے 10، جتنا جس سے ہو سکتا تھا. ان کے باغات تھے، وہ کھجورے کے پودے لے آئے، 300 پودے جمع ہو گئے. پھر مجھے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کر ان کے لیے گڑھے کودو، اور دوسرے صحابہ کرام بھی ساتھ ہو گئے. 300 گڑھے ہم نے کودے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لگانا خود نہیں، مجھے اطلاع دینا. تو فرماتے ہیں کہ میں جب گڑھے سب تیار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پودے بھی ہو گئے، گڑھے بھی تیار ہو گئے، آپ تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پودے کو اپنے دستے مبارک سے لگاتے تھے. تو 300 میں 300 کی 300 سارے لگ گئے، سوائے ایک کہ وہ نہیں لگا. آپ حضرت سلمان کے مالک جب آئے تو اس نے کہا کہ یہ تو نہیں لگا، یہ پودا اب نہیں چھوٹ سکتے. یہ پھر پریشان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں سلمان؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ ایک پودا اس میں نہیں لگا. تو آپ نے پوچھا یہ کیسے نہیں لگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ پودا میں نے لگایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو نکالا، پھر دوبارہ لگایا تو وہ لگ گیا، اور 1 سال کے اندر ساری کھجوریں پھل دینے لگی. عجیب معجزہ تھا، 9 سال کے بجائے 1 سال کے اندر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ، کھجوروں کا معاملہ تو ہو گیا لیکن سونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فکر نہیں کر. تو کسی طرف سے سونا گیا، مال غنیمت میں آتا تھا، وغیرہ وغیرہ، جزیے میں ٹیکس وصول کیا جاتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا سونا تھا آپ کے پاس آ گیا، میرا والا سونا تو سیرو من تک پہنچتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سلمان، یہ لے جاؤ اور اسے اپنے مالک کے لیے سونا تولو. میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ 40 اوقیہ ہے اور یہ تو بہت توڑا ہے، یہ اس میں سے کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم تول تو دو ترازو سے. جب میں نے تولا وہ سارا کا سارا اس سے ادا ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ پھر میں آزاد ہوا. تو یہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تشتاق الی ثلاثہ، جنت شوق سے، بڑے شوق سے انتظار کر رہی ہے 3 آدمیوں کے لیے، ایک ان میں سلمان، اور یہ ہے ایران کا. میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی طلب، جستجو
مجاہدہ کوشش کرتا رہے تو دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو نہ ہو سکے. یہ ممکنات میں سے ہے، یعنی جو کرنے کے کام ہے، ہدایت ہے، اسلام ہے، اصلاح ہے، توبہ ہے، قبولیت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان اللہ جل شانہ کے ساتھ چمٹ جائے، اللہ جل شانہ کر دے. بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، گناہ کرتے 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 کہتے ہیں کہ میری زندگی کے 40 سال گزر گئے، میں گناہ کرتا رہا ہوں، اب کیسے معافی ہوگی؟ یہ شیطان کہتا ہے اندر سے. 50-60 سال ہو گئے، کسی بھی وقت 80 سال کو آپ پہنچ جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو اللہ جل شانہ تھوڑی سی محنت پر بہت کچھ دیتا ہے. اللہ پاک مغفرت فرماتا ہے. اللہ جل شانہ اپنے محبت نصیب فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے.